بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک امپلائیز سوچ مائنڈ سیٹ اور ایک بزنس مین کا مائنڈ سیٹ. ان میں فرق کیا ہے اور امپلائیز جو ہیں ان کو وہ کون کون سی غلطیاں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بزنس مین اگر وہی امپلائیز والی سوچ جو ہے وہ آپ بزنس مین بننا چاہ رہے ہیں تو آپ وہی امپلائیز والی سوچ رکھیں گے تو آپ بزنس مین نہیں بن سکیں گے. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے امپلائیز نا بھائی. جب کوئی بھی بندہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ آپ کی اس ایج میں پہنچتا ہے 12 سے 15 سال کی ایج میں, جب اس کو شعور آتا ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار ابھی تو میں نے میٹرک کر لیا ہے تو میٹرک کے بعد میں نے آگے کیا کرنا ہے, اس ٹائم پہ نا بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے جو اس کے بڑے ہوتے ہیں. اس کا بڑا بھائی ہے, اس کے پیرنٹس ہیں, اسپیشلی اس کے پیرنٹس, اور پیرنٹس میں بھی اسپیشلی اس کا باپ. یہ بڑا میٹر کرتا ہے اس بچے کی گروتھ کے لیے, اس بچے کی آگے جو ڈائریکشن ہے اس کے لیے. اس کے والد جو ہیں یہ اس کا ہیرو ہوتا ہے. جو بھی بیٹا ہوتا ہے بیٹی ہوتی ہے اس کا ہیرو جو ہے وہ اس کا والد ہوتا ہے. ماں کا پیار جو ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن اس کو زندگی کے اندر جو پریکٹیکل لائف کے اندر جو اس کا ہیرو ہے نا وہ اس کا باپ ہوتا ہے. باپ کے بعد اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے اگر بڑا بھائی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا انہوں نے بچے کو جو ہے وہ اس سائڈ پہ لے کے جانا ہوتا ہے, اس کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. جو باپ کر رہا ہوگا بچے کا مائنڈ اسی طرف جا رہا ہوگا, یا اس کا بڑا بھائی جو بزنس کرتا ہے جو جاب کرتا ہے تو اسی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. امپلائیز بندے کی سوچ جو ہے نا یہ میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا, اچھا ہے اللہ پاک سب کو اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. اللہ پاک نے اس میں بہت لوگوں نے جاب بھی کرنی ہے, بزنس کرنی ہے, اور یہ ساری چیزیں ایک اس کا اپنا ایک نظام ہے. اگر سارے لوگ بھی بزنس کریں گے تو جاب کون کرے گا, بزنس مین کے پاس جو کون جاب کرے گا. تو یہ سسٹم ہے. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ جاب جو ہے وہ کوئی بالکل فضول کام ہے, کرنا ہی نہیں ہے, اور بزنس جو ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. تو اسلام نے بھی جو ذریعہ معاش کا تصور دیا ہے اس میں زیادہ جو پروفٹ ہے, زیادہ جو لائک کیا گیا ہے وہ کاروبار کو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اسی حوالے سے بات کریں. لیکن امپلائیز جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. یہ رسک نہیں لیتا کبھی زندگی کے اندر, سوچتے ہی نہیں ہے. اس نے ڈگری لی ہے, ایک بچے نے پڑھا ہے, ڈگری لی ہے, اور اس کے بعد اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہیں پہ اس کی جاب ہو جائے. ایسی سوچ کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ وہ رسک نہیں لینا چاہتا. وہ اگلے اپنا 1 سال 2 سال 5 سال وہ اسٹرگل نہیں کرنا چاہتا. اس کے مائنڈ کے حساب سے وہ اگلے 2 سال 5 سال ضائع نہیں کرنا چاہتا. ان کی ٹرم میں ان کی مائنڈ سوچ جو ان کا مینٹل لیول ہے اس حساب سے وہ اس کو کہتے ہیں ضائع کرنا. کہ یار ہم لوگ ابھی کاروبار شروع کریں گے, 2 سال لگ جائیں گے, 5 سال لگ جائیں گے, ضائع ہوں گے. حالانکہ یہ ضائع نہیں ہوتے. جس کو یہ امپلائی لیول مائنڈ سیٹ والا بندہ ضائع کہہ رہا ہے یہ ضائع نہیں ہے. یہ آپ کی جو 2 سال 3 سال یا 5 سال کا ٹائم جو کسی بھی بزنس کے لیے تھوڑی بہت کامیابی کے لیے, صحیح پراپر کامیابی تو آپ کو ملتی ہے بجی, ٹائم لگتا ہے. صبر اور ٹائم یہ چیزیں 2 میٹر کرتی ہیں پراپر کامیاب ہونے کے لیے. لیکن بہت سارے بزنس ایسے ہیں جس میں آپ یہ سمجھے کہ آپ 20% 30% یا 50% اس بزنس کے اندر کامیاب ہو گئے. تو وہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس ٹائم میں آپ کا امتحان ہوتا ہے بہت بڑا, جس سے آپ گزرتے ہیں. آپ کو مالی مشکلات بھی آتی ہیں, آپ کو فیملی کی طرف سے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں کہ یار تو کر ہی کچھ نہیں رہا. جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو آپ کسی بھی بزنس کو کامیاب بزنس مین بننے کے لیے یا اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا اچھی بزنس سے ارننگ کے لیے آپ کو پہلے جو ہے وہ 10 سال 12 سال کا ایک ٹائم پیریڈ تھا. اور لیکن سوشل میڈیا آنے کے بعد آپ کا ٹائم جو ہے وہ 2 سال سے لے کے 3 سال 5 سال پہ آ گیا. اور یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. کہ یہ امپلائی مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ اس کے بعد جو سب سے بڑی اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے, یہ ہر بات کی سیکورٹی چاہ رہا ہوتا ہے. سیکورٹی کس بات کی؟ یہ چاہتا ہے کہ مہینے کے اندر جو ہے نا میری جو گھر کے اخراجات ہیں نا اس کا فکس کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے. مجھے سیلری ملنی چاہیے ہر مہینے, فکس ڈیٹ کو مجھے سیلری ملنی چاہیے. وہ سیلری چاہے پوری ہو یا نہ ہو, اس کو سیکورٹی کیا چاہیے
کہ میری بیسک جو ضروریات زندگی کی میری اخراجات ہیں وہ میرے فکس ہونے چاہیے. سیکورٹی چاہیے اس کو. وہ سیکورٹی والا جو ایک اس نے دائرہ بنا لیا, اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا, اس سے باہر نکلنے کے لیے اس کو بہت بڑی موٹیویشن کی ضرورت ہے. اور یہ میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے یا میں نے جو دیکھا ہے, جو بچہ ڈے فرسٹ سے جب وہ پریکٹیکل لائف سٹارٹ کرتا ہے اور وہ اگر بزنس مائنڈ بنا لیتا ہے, یا اس کا کسی نے بزنس مائنڈ بنا دیا ہے, اس کا بڑا بھائی ہے, اس کے معاشرے کے دوست ہیں, سوسائٹی کے, اس کا فادر ہے کوئی بزنس کر رہا ہے, تو اگر پہلے دن سے یہ پریکٹیکل لائف کی طرف نکلا ہے تو یہ بزنس کی طرف چلا گیا نا, اس کے لیے بڑی آسانی ہے. لیکن اگر ایک بچہ جو ہے اس نے 2 سال 3 سال 5 سال نوکری کر لی ہے, اس نوکری کو چھوڑ کے اگر وہ بزنس کی طرف گیا ہے نا, تو وہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ یہ 2 3 4 5 سال کے اندر اس کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے, میں نے رسک نہیں لینا, مجھے سیکورٹی چاہیے. 2 3 5 سال جاب کر کے باقی جو اس کے امپلائیز ہیں, جو اس کا ایک نیٹ ورک ہے, اس کی گیدرنگ ہے, وہ ساری چونکہ نوکری لوگوں کی ہے, مائنڈ سیٹ والے لوگوں کی ہے, تو یہ اس کا بھی مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے. اس کو بہانے بہت زیادہ آ رہے ہیں. بہانے کیا ہیں؟ اب یہ اس سے پہلے میں نے باتیں 1-2 کی, وہ ویسے باتیں تھی کہ اب اس کا مائنڈ بن گیا کہ یار کوئی بندے کی اپنی لائف بھی ہوتی ہے یار. اب یہ تو نہیں کہ میں صبح اٹھوں اور میرے پاس اگر 16 گھنٹے کا ٹائم ہے تو میں نے یار 16 گھنٹے بزنس تھوڑی کرنا ہے یار. لائف ہے یار, انسان کو لائف جینی چاہیے یار, زندگی موت کا پتہ نہیں ہے. ایکسٹرا اگر اس کو کام مل گیا ہے آفس کی طرف سے, یہ بہانے تراشے گا کہ نہیں سر میرے تو 6 بجے جو ہے وہ ٹائم دیکھتا رہے گا, 6 بجے چھٹی ہونی ہے, میں نے تو سر گھر جانا ہے, میرے تو یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں, میں نے تو وہ کام کرنا ہوتا ہے. سینس میں لے کے آ جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے جی میری 50,000 روپے کی نوکری لگی ہوئی ہے, تو اللہ پاک نے کہا صبر کرنا چاہیے جو اللہ پاک نے دیا. اس طرف نہیں جائیں گے. بہت ساری چیزیں جو اس کو چاہیے, اس کے بچوں کو چیزیں چاہیے, اس کو اپنی لائف کے اندر چیزیں چاہیے, اس کو یہ اس آیت اور اس حدیث مبارکہ کا مفہوم سامنے لے کے نا اپنے آپ کو مطمئن کر لے گا. اسی کے مقابلے میں ایک بزنس مین کی سوچ جو ہے نا وہ ان چیزوں کی ٹوٹل نفی کرتی ہے. وہ نئے نئے آئیڈیاز کے اوپر بات کرتا ہے, اس کے اندر حوصلہ بن جاتا ہے آٹومیٹکلی, اس کے اندر برداشت کرنے کی قوت آ جاتی ہے. اس کے پاس یہ کچھ عرصہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, گزارا نہیں چل رہا, وہ برداشت کر لے گا. لیکن وہ اس کو اپنا جو اس کا مائنڈ ہے نا, اپنا جو اس کا ویژن ہے, وہ اس کو کم نہیں ہونے دے گا. اور یہ سوچ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا دیا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک نے نا جس بندے کو نوازنا ہوتا ہے, جس بندے کو بہت تقسیم کرنے والا بنانا ہوتا ہے, اس کو سٹارٹ سے ہی نا ایسی لائن کے اوپر لگا دیتا, اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کر دیتا ہے. میں اسلام آباد کے اندر جب آیا تو میں آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ میرا بھی ڈے فرسٹ یہ تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں, اور لیکن میں آج سوچتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے پراپرٹی والوں کے آفس کیوں بھیجا. یہاں سے ایک نا انسان کی وہ سٹوری شروع ہوتی ہے جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا. جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار کیسے کیسے اللہ پاک نے میرا رخ موڑ کے مجھے یہاں پہ لے کے آیا. کامیاب بزنس مین بننا ہے, لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں, ان چیزوں کی طرف جانا ہے. پھر بزنس مین کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا, یہ بہانے نہیں تراشتا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے سٹرگل کرنی ہے, میں نے کامیاب ہونا ہے, میں نے کوئی عذر نہیں. مثال کے طور پہ آج جو ہے وہ میں کہتا ہوں جی آج یار ہلکا سا بخار ہے, بس چھوڑو یار آفس جانے کی کیا ضرورت ہے. اس طرح کے بہانے, شادیوں کے اوپر 5 دن جا کے ضائع کرنے کے بہانے, یار وہ میرے تو بڑے اچھے دوست کی شادی ہے یار, وہ کیا کہے گا, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ اس کی شادی کے لیے 5 دن ضائع کر کے آ گیا ہے, پتہ چلے 1 سال بعد وہ دوستی ہے ہی نہیں, ختم ہو گئی ہے. آج کل کی 90% دوستیاں اتنی ہی ہیں. تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہو گیا, آپ کا شوق بن گیا کاروبار, اس کے بعد بہانے آٹومیٹکلی آپ کے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد سیکورٹی والی بات, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس کو سیکورٹی نہیں چاہیے.